بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو آج کل اختلافی بنا دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس کی حقیقت، اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ ہے باغ فدق کا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ فدق ایک جگہ کا نام ہے جو سعودی عرب کے شمال میں، یہ خیبر کے قریب مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ باغ فدق اختلافی بنا دیا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ رضی اللہ عنہ سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ تو اسی موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ روایت یاد دلائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اور ہمارا جو بھی ترکہ ہوتا ہے یہ صدقہ ہوتا ہے، اور اہل بیت جو ہیں تو یہ اسی ترکے سے وہ اپنی ضروریات کو پوری کریں گے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، میں کسی قسم کی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، اسی حال میں چھوڑوں گا، اور اس کی آمدنی جن جن مصارف میں خرچ ہوتی تھی بالکل اسی طرح اس کو خرچ کیا جائے گا۔ جب یہ روایت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سنی تو آپ خاموش ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ نے کبھی بھی اپنی میراث کا مطالبہ نہیں کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے زید بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ جب سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا مرض کے اندر مبتلا ہوئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، اجازت طلب کی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کی رضا کے لیے اور اہل بیت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ تو اس کے بعد سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اب یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کی ہوگی کہ یہ جو باغ فدق تھا اس کا مال تقسیم کہاں ہوتا تھا، اس کی جو آمدنی تھی یہ کن کن مصارف میں خرچ کی جاتی تھی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے جو آمدنی آتی تھی یا اس کے علاوہ جو اراضی تھیں اس سے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ یا جو مال غنیمت میں سے آپ کا حصہ جو مقرر تھا وہ آتا، تو اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف مصارف کے اندر خرچ کرتے تھے۔ اس میں سے اپنی ضرورت، اپنے گھر والوں کی ضرورت اور بنو ہاشم ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ پھر جتنے بھی غرباء اور مساکین ہوتے تھے ان کے اوپر اس مال کو خرچ کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی مہمان یا کسی بادشاہ کا کوئی سفیر آ جاتا تو اس کے لیے بھی اسی مال میں سے اس کی مہمان نوازی کی جاتی۔ اس کے علاوہ اگر جنگ کے لیے اسلحہ خریدنا ہوتا تو اسی آمدنی سے خریدا جاتا۔ یہ مختلف مصارف تھے کہ جن کے اندر اس آمدنی کو خرچ کیا جاتا تھا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے بھی بالکل اسی طرح اس باغ فدق میں سے تمام آمدنی کو بالکل اسی طرح خرچ کیا۔ ابتدا میں جتنا بھی حصہ اہل بیت کا ہوتا ان کے گھر پہنچا دیا جاتا، اور اس کے علاوہ جو بچتا تو اس کو باقی مصارف کے اندر خرچ کیا جاتا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ان سب چاروں خلفاء نے اس آمدنی کو بالکل اسی طرح تقسیم کیا کہ جس طرح نبی کے زمانے میں اس کو جن جن مصارف کے اندر تقسیم کیا جاتا تھا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور حکومت کے اندر
جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد مروان نے اس باغ فدق میں سے ثلث اپنی جاگیر بنا لیا، اور یہی سلسلہ اس کی اولاد تک چلتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آیا۔ انہوں نے آ کر اس مروان کی اولاد سے اس کو واپس لے کر بالکل اسی طرح اس کی آمدنی کو تقسیم کروانا شروع کیا جس طرح نبی کے زمانے میں یا خلفۂ راشدین کے زمانے میں اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، کہ یہ جو باغ فدق اس کا مال جو ہے تو یہ چاروں خلفاء بالکل اسی طرح اس کو تقسیم کرتے تھے جس طرح نبی کے زمانے میں تقسیم ہوتا تھا، اور یہ کسی کی جاگیر یا کسی کی ملکیت نہیں تھا، بلکہ اس کی آمدنی کو انہی مصارف کے اندر خرچ کیا جا رہا تھا کہ جن مصارف کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ مختصر باغ فدق کا یہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی ایسی روایت کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئیں، اپنی میراث طلب کرنے کی وجہ سے ان کو جب نہیں دی گئی، کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔